بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکزی نظامات تربیت منہاج القرآن انٹرنیشنل کے زیر اہتمام عرفان الحدیث کورس آن لائن کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آج کی یہ گفتگو اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ حدیث مبارکہ یہاں بھی آتی ہے تو حدیث پاک سے پہلے ایک سلسلہ ہوتا ہے اسماء کا، یعنی ان اسماء کا ذکر کیا جاتا ہے جن افراد کے ذریعے وہ حدیث پاک ہم تک پہنچی ہے۔ ان الفاظ کو جو ان افراد کے اسماء مبارکہ پر مشتمل ہوتے ہیں اس کو پڑھنے کا طریقہ سمجھنا ہے، اور یہ اسماء جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ تک لے جاتے ہیں اس کو سند کہتے ہیں، اور جو ارشاد ہوتا ہے یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے قول، فعل، تقریر، اس کو متن حدیث کہتے ہیں۔ تو حدیث پاک جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک سند حدیث ہے اور ایک متن حدیث ہے۔ آج میں آپ کو سند حدیث پڑھنے کا طریقہ بیان کروں گا۔ حدیث پاک کی سند کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس میں مختلف قسم کے افعال، حروف میسر آئیں گے، تو ان کے بعد ان اسماء پر اعراب کیا ہوگا اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا وہ میں آپ کو بورڈ کی مدد کے ساتھ ایک ایک لفظ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ حدیث پاک میں کثرت کے ساتھ حدثنا کا، اخبرنا، حدثنی، اخبرنی یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جس کو میں نے ایک لائن کی صورت میں یہاں بورڈ پر لکھ دیا ہے۔ آپ کو ایک ایک کلمہ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ اس بورڈ کو دیکھیے گا اور ادھر اپنی کتب میں احادیث مبارکہ کی سند کو دیکھیے گا تو آپ کو یہ ملیں گے کہ یہ حدثنا لفظ ملے گا، اخبرنا، حدثنی، اخبرنی، سئلا، رأیت، سمعت، انا، کانا، ان، یہ جب استعمال ہوں گے تو اس کے بعد جو آگے اسم آئے گا، نام جو آئے گا، اس نام پر اعراب کیا ہوگا۔ تو یہ حدثا یہ فعل ہے، بیان کیا نا ہم کو، یہ فعل اور مفعول ہے، اور آگے اس کا فاعل آ رہا ہے۔ اسی طرح یہ فاعل ہے، حدثنا ہمیں حدیث بیان کی زید بن ثابت نے۔ اخبرنا، اخبار فعل ہے، نا مفعول ہے، ہمیں خبر دی، آگے وہی فاعل ہے زید بن ثابت۔ حدثنی مجھے حدیث بیان کی زید بن ثابت، زید بن ثابت نے۔ یہ اس میں حدثا فعل ہے، نی مفعول ہے میں، ادھر نا مفعول تھا ہم۔ اخبارانی میں بھی یہ اخبارانی مجھے خبر دی، مجھے بتایا، مجھے بیان کیا، آگے وہی فاعل ہے زید بن ثابت۔ یہ جملے فعل، فاعل اور مفعول، یہ جملہ فعلیہ ہے، اس میں فعل معروف ہے، اور جہاں آگے فعل آ رہا ہے یہ سئلا، یہ ماضی مجہول ہے،
یہ اوپر والی جو جتنے فعل تھے وہ سارے فعل ماضی تھے لیکن معروف تھے. اب اس کے بعد ان کے بعد تو یہ فاعل آیا، اس کے بعد جو آئے گا وہ نائب فاعل ہوگا. تو فاعل اور نائب فاعل یہ دونوں پیش والے ہوتے ہیں. حدثنا کے بعد بھی، اخبرنا کے بعد بھی، حدثنی کے بعد بھی، اور اخبرنی کے بعد بھی، اور سئلا کے بعد بھی. یعنی یہاں پر فعل بدل گیا ہے، یہ فعل ماضی مجہول ہے لیکن آگے اس کا نائب فاعل آئے گا. تو نائب فاعل بھی پیش والا ہوتا ہے اور فاعل بھی پیش والا ہوتا ہے. اس لیے ان پانچوں شکلوں میں آگے جو لفظ آئے گا تو اس پر پیش ہی آئے گی. اب اگر یہ مفرد کلمہ ہو، مفرد اسم ہو، حدثنی زید، مجھے زید نے بیان کیا، حدثنی بکر، مجھے بکر نے بیان کیا. کوئی بھی اسم یہاں بعد میں آ سکتا ہے، وہ اس کا فاعل بنے گا، اس کے اوپر پیش ہی آئے گا. یعنی بکرن تو پھر ہوگا حدثنا بکرن، اخبرنا بکرن، حدثنی بکرن، اخبرنی بکرن، سئلا بکرن. اب یہ 5 صورتیں میں نے آپ کو فاعل کی اور نائب فاعل کی بیان کی ہیں. یہ 4 صورتوں میں یہ فاعل بنے گا ان افعال کا، اور اس صورت میں یہ ماضی مجہول ہے تو اس کے بعد جو یہ آئے گا یہ اس کا نائب فاعل بنے گا. تو یہ شکلیں ہیں. آپ حدیث کی جتنی بھی اسناد ادھر کتابوں میں آپ پڑھیں گے تو جہاں جہاں یہ کلمات آئیں گے اس کے بعد آنے والا اسم جو بھی ہوگا وہ اسم مرفوع ہوگا، یعنی اس کے اوپر پیش آئے گی. معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی لائٹ 92. سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے.